اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ، ذکر کے لیے اکٹھا ہونا بے شک یہ توفیق، یہ اذن اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ فرائض و واجبات جس میں نماز شامل ہے وہ تو ہم نے کرنے ہی کرنے، اس کے علاوہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی میں اپنے اعمال کو سنوار سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور اللہ کا خاص فضل و کرم جو ہے وہ ہم پر ہو جائے۔ اس میں یہ ذکر الہی جو ہے یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور ذکر الہی کو بھی اس طریقے سے اگر کیا جائے کہ ہر لمحہ زندگی کا، ہمارے دن کا ہر لمحہ، ہر وقت، ہر کیفیت کے اندر ہم اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، تبھی ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہمیں اللہ کے قرب کا راستہ مل جائے۔ ایک تو دنیا داری ظاہر ہے کہ دنیا میں رہنا ہے، دنیا کمانی تو ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو دنیا داری ہے اس میں اکثر اوقات ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ جس کے اندر ہم سے بے بہا کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ یہ جو زبان ہے انسان کو دی ہوئی، ہمارے بزرگان دین علیہم الرحمہ کا کہنا ہے کہ یہ جو زبان ہے اس کو بولنے کا بہت شوق ہے۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بولنے کے لیے کوئی چیز ایسی دے دی جائے کہ کسی اور طرف بولنے کی اس کو ضرورت ہی پیش نہ آئے، اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو ذکر دے دیں اللہ کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں معاملات بالکل ٹھیک ہیں۔ کوئی اگر یہ کہے کہ صرف ذکر الہی تو بھی مناسب نہیں ہوگا، اگر کوئی کہے کہ صرف ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی مناسب نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی ایک کو اپنے مزاج کے مطابق اور اپنی طبیعت کے مطابق انسان جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ مثلا درود شریف کے حوالے سے بات کریں تو درود شریف کے جو فضائل ہیں اس پہ بے بہا لکھا گیا ہے، کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ کافی ہے درود شریف کے بارے میں سب کچھ بتانے کے لیے، کہ صحابی جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ فرائض و واجبات کے بعد میں درود شریف کتنا پڑھوں، کیا میں 1/4 پڑھوں؟ تو جواب ملا کہ ہاں ٹھیک ہے مگر بڑھا دو تو اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کیا میں آدھا کر دوں؟ جواب ملا کہ ہاں ٹھیک ہے مگر بڑھا دو تو اچھا ہے۔ اسی طرح کہہ دیا 3/4، تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے مگر بڑھا دو تو اچھا ہے۔ تو انہوں نے صحابی نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ بس پھر ٹھیک ہے میں ہر وقت صرف اور صرف درود شریف ہی پڑھا کروں گا۔ تو آگے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دنیا کے لیے بھی یہ کافی ہو جائے گا اور تمہاری آخرت بھی اس سے سنور جائے گی۔ ایک طرف تو یہ اکیلے ہی حدیث کافی ہے، گو کہ ٹھیک ہے ہمارے مشائخ نے کئی رسائل لکھ ڈالے، کئی کتابیں لکھ ڈالی ہیں درود شریف کے فضائل میں، لیکن یہ ایک حدیث بہت کافی ہے ہمیں بتا دینے کے لیے کہ کیا مقام ہے درود شریف کا۔ اسی طرح دوسری طرف آ جائیں تو اللہ کے ذکر کی بھی بات ایسی ہی ہے۔ حدیث میں پتہ چلتا ہے حدیث مبارکہ سے کہ ایک دفعہ کا پڑھا ہوا سبحان اللہ جو ہے وہ زمین سے لے کے آسمان تک کو پر کر دیتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں خلوص، کتنے خلوص کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں ایک بزرگ کی بات یاد آئی جن کا وصال ہو چکا ہے، کراچی میں ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے ایک مرید سے پوچھا کہ جناب ولی آپ یہ بتائیں کہ آپ سارے دن میں کیا اعمال کرتے ہیں، کیا عبادات کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی میں فلاں پڑھتا ہوں، فلاں چیز پڑھتا ہوں، یہ تسبیح کرتا ہوں، فلاں ورد کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک بڑا عجیب سا آگے سے کلمہ کہا، کہنے لگے کہ یہ فلاں چیز تو تم فلاں مقصد کے لیے پڑھتے ہو، یہ فلاں چیز تو تم فلاں مقصد کے لیے پڑھتے ہو، یہ بتاؤ تم اللہ کے لیے کیا پڑھتے ہو؟
ہمارا مسئلہ ایک جو ہو گیا ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو بہت پیچیدہ اور مشکل بنا لیا ہے، اور ہر مقصد کے لیے اور ہر مسئلے کے لیے ایک علیحدہ وظیفہ اختیار کر لیا ہے۔ اب وہ وظیفہ اس مقصد کے لیے تو ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان نیکی کرے تو اس نیکی کے عوض اس کے دل میں کوئی بات ہو کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے انعام کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کر دے، جبکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ہم اللہ کے لیے خالص کریں گے تو باقی چیزیں تو معمولی سی بات ہے۔ ایک دنیاوی مثال آپ کو دیتے ہیں جو ہمیں ہمارے شیخ پاک رحمت اللہ علیہ نے دی تھی، خالص دنیاوی مثال ہے، لیکن اس کو جب ہم پھر سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ وہ خالی دنیاوی مثال آگے کہاں تک لے کر ہمیں جا سکتی ہے فہم کے معاملے میں۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ ہارون الرشید، آپ سب جانتے ہیں، تاریخ آپ نے پڑھی ہے کہ ان کے پاس کنیزیں ہوا کرتی تھی جو ملازمائیں ہوتی تھی، ان کے کام کرتی تھی محل کے۔ تو ایک دفعہ اس نے ایک میدان کو سامان سے بھر دیا اور لوگوں کو کہا کہ جس کا جو جی چاہے یہاں سے اٹھا لے، جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ ایک کنیز خلیفہ کے پیچھے کھڑی تھی اور اس نے وہاں سے ہلنا بھی گوارا نہیں کیا، وہ وہیں کھڑی رہی۔ تو خلیفہ نے کہا کہ بھی سب لوگ سامان میں سے اپنی مرضی کی چیزیں اٹھا رہے ہیں تو تم کیوں نہیں جاتی کچھ اٹھانے کے لیے؟ تم بھی تو کسی چیز پہ ہاتھ رکھ دو۔ اس نے خلیفہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ خلیفہ نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا یہ تو سارے بے وقوف ہیں، یہ تو سارے احمق ہیں، یہ چیزوں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، میں اس پہ ہاتھ کیوں نہ رکھوں جو ان کو یہ چیزیں دینے والا ہے، کیونکہ میں بھی پھر دینے والی بن جاؤں گی، مجھے بھی یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ میں اس مقام پہ جا کے بیٹھوں کہ جہاں پہ ان لوگوں کے لیے میں اسی طرح سے میدان بھر دوں۔ اسی مثال دنیاوی کو، اس نے تو دنیا کا سودا کیا، اسی مثال دنیاوی کو آپ ذرا روحانیت پہ لے آئیے، دین اسلام پہ لے آئیے، اللہ کے ساتھ تعلق پہ لے آئیے، تو دیکھیں گے آپ کیا ہوگا۔ ہم ذکر اذکار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ فلاں سورت پڑھیں یہ ہو جائے گا، آپ فلاں سورت پڑھیں یہ مل جائے گا، آپ فلاں سورت پڑھیں یہ کام ہو جائے گا، جبکہ دنیا کے کاموں کے لیے تو یہ بھی حدیث ہم نے سنی، ہم نے پیش کی، کبھی صرف درود شریف پڑھتے رہے تو دنیا کے کام بھی ہو جائیں گے، آخرت کا بھی بھلا ہو جائے گا، یہ علیحدہ علیحدہ وظائف کرنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں ہمیں۔ ہاں، ایسی کچھ صورتیں اور ایسے فضائل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے خود بیان کیے ہیں، ان پہ ہمارا ایمان ہے۔ روزانہ رات کو سورہ الملک پڑھنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، حدیث شریف میں آیا ہے، عذاب قبر سے بچانے کا ذریعہ بنے گی۔ اس طرح سے جو ہمارے پاس فضائل ہیں صورتوں کے، ان پہ ہمارا ایمان ہے اور ان پہ عمل کرنا عین سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ مگر اس کے علاوہ جو کچھ ہے، حقیقت یہ کہ ہم اس میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ ہم کسی طرح سے یا اللہ کے ذکر سے جڑ جائیں اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جڑ جائیں، اور ذکر کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے خاموشی میں ہو چاہے آواز کے ساتھ ہو، ذکر تو ذکر ہے۔ اصل مقصد نیت ہے، کیا ہماری نیت اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ہے یا ہماری نیت دنیا کی ہے؟ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ایسی مثالیں دی ہیں کہ روز قیامت کئی ایسے لوگ ہوں گے، کئی ایسے اس میں علماء بھی ہوں گے، بہت بہت بڑے علماء ہوں گے، کہ جب ان کو صلہ ملنے کا وقت آئے گا تو انہیں نظر آئے گا کہ کوئی صلہ نہیں مل رہا۔ وہ جب پوچھیں گے کہ یا اللہ، ہم نے تو ساری عمر تیرا کام کیا ہے، دین کا کام کیا ہے، ہمیں کوئی صلہ نہیں ہے، جواب ملے گا کہ تو نے جتنے کام کیے تھے وہ تو دنیا کمانے کے لیے کیے تھے، دنیا کے لیے کیے تھے، تو دنیا تو ہم نے دے دی وہاں پہ، اب کس بات کا صلہ مانگتا ہے؟ تو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارا مقصد جو ہے وہ درست نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کا صلہ نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں صحیح مل سکتا ہے۔ جس چیز کے لیے جو پڑھیں گے وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً دے دے گا، لیکن کیا اللہ ملے گا؟ کیا اس کا آخرت میں ہمیں کوئی صلہ ملے گا؟ اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ہاں میں بھی ہو سکتا ہے، جس کا جواب نہ میں بھی ہو سکتا ہے۔
اور درود شریف کے بارے میں تو اس حد تک تلقین ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان چند عبادات میں سے ہے جس میں اللہ نہ کرے استغفر اللہ استغفر اللہ، اگر ریا بھی شامل ہو جائے تو وہ قبول ہو جاتا ہے۔ نماز میں ریا ہے، لپیٹ کے منہ پہ دے ماری جائے گی۔ روزے پہ ریا ہے، کسی خدمت خلق کے جذبے میں ریا ہے، وہ قبول نہیں ہوگا۔ دنیا میں شہرت مل جائے گی، دنیا میں شاید بہت مال و دولت بھی مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا، لیکن درود شریف ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اگر خدا نہ خواستہ استغفر اللہ کچھ تھوڑی بہت ریا بھی آ جائے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ وہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اب یہ معاملہ بڑا عجیب سا ہے، اس کو ذرا سمجھیں آپ۔ معاملہ کچھ یوں ہے، ہمارے ایک بزرگ وہ بھی انتقال فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کے مزید درجات بلند فرمائے، ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ حج پہ یہ شاید عمرے پہ کوئی صاحب جا رہے تھے، انہوں نے کہا جناب میں طواف میں کیا پڑھوں اور میں جب مدینہ منورہ جاؤں تو وہاں کیا پڑھوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کتابیں بھری ہوئی ہیں، طواف کرنا ہے پہلے چکر میں یہ پڑھو، دوسرے چکر میں یہ پڑھو، تیسرے چکر میں یہ پڑھو، حالانکہ حقیقت یہ کہ ایسی کوئی چیز، کوئی شرط طواف کے لیے نہیں ہے سوائے چند جگہوں کے کہ اس جگہ پہ یہ دعا پڑھنی ہے، اس جگہ پہ یہ پڑھنی ہے، ورنہ باقی سارے چکر میں ایسی کسی قسم کی کوئی شرط نہیں۔ انہوں نے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا جب طواف کرو اور سعی کرو تو وہاں پہ درود شریف پڑھتے جانا، اور جب مدینہ جاؤ تو وہاں پہ کلمہ طیبہ پڑھتے جانا۔ انہوں نے کہا جناب ہمیں بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم مدینہ منورہ جائیں تو کلمہ طیبہ پڑھیں لیکن درود شریف وہاں نہ پڑھیں، اور درود شریف پڑھیں تو مکہ مکرمہ میں پڑھیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے، اللہ کا حبیب جو ہے اس کو اللہ کا ذکر پسند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، تو اس کو دیکھیں، اللہ کو چونکہ نبی کا ذکر پسند ہے تو اللہ کے دربار میں جب پیش ہوئے تو نبی پر درود پڑھتے گئے، اور چونکہ نبی کو اللہ کا ذکر پسند ہے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہاں اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں، لیکن یہ دیکھیں ایک کیفیت کی بات ہے، ہر انسان کی کیفیت علیحدہ ہوتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خلقت کے لیے ہم ایک اصول بنا دیں۔ بتانا ہم چاہ رہے ہیں کہ ذکر کے معاملات کے اندر ہر انسان کا اللہ سے تعلق ایک ذاتی ہے اور علیحدہ ہے۔ اب ہر ایک ذکر جب کر رہا ہے، اب ذکر میں ریا کیسے آتی ہے آپ کو ایک مثال دیتے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے بے تحاشا لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے، اور ان کی پہلی ہی تمنا کیا ہوتی ہے، آپ یہ بتائیں جس ذکر سے ہمارے لطائف جاری ہو جائیں۔ اللہ کے بندے، اگر آپ کی خواہش یہ ہو کہ ذکر سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو لطائف تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن پہلی ہی بات کیا ہے، لطائف جاری ہو جائیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ لیکن اس کا سب سے آسان طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں ہمارے مشائخ جو ہیں علیہم الرحمہ، انہوں نے باقاعدہ اس کے مراقبے اور باقاعدہ ذکر کے طریقے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، لیکن اس کے لیے خصوصاً بیٹھنا پڑتا ہے۔ آپ کو ایک بڑا دلچسپ قصہ سناتے ہیں۔ ایک بزرگوار، یہ انگریزوں کے زمانے کا، جس وقت یہاں پاکستان تو تھا نہیں، ہندوستان تھا، اور انگریز جو تھے یہاں پہ حاکم تھے، تو ایک بزرگوار ایک ریل میں سوار ہوئے، اور وہ جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو احساس ہوا کہ اس ریل میں کوئی اور ایسا شخص ہے جس کا قلب جاری ہے۔ اللہ کے ولی تھے، تو وہ تلاش میں چلے، اور وہ ایک ڈبے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا چلتے گئے کہ کہیں پہ پتہ چل جائے کہ یہ کون شخص ہے جس کا قلب جاری ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو اس ریل کا گارڈ تھا اس کا قلب جاری ہے۔ اچھا، اب اس کا قلب جاری ہے، وہ ان سے ملا، ان کو پتہ چلا، اس کو پتہ چلا یہ تو اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے اس کو دیکھا، ان کو پتہ چلا اس کا قلب جاری ہے۔ ملاقات ہو گئی، دو اللہ والوں کی بڑی زبردست گفتگو رہی، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا قلب جاری ہونے کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیسے قلب جاری ہوا؟ انہوں نے بڑا عجیب و غریب نسخہ بتایا، ذرا آپ غور فرمائیے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے جب گارڈ کی نوکری کی اور میں ریل میں پہلی دفعہ بیٹھا
تو میں نے یہ دیکھا کہ جب ریل پٹری پہ چلتی ہے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا پٹری ایک سیدھی تو ہوتی نہیں، بیچ میں ہلکا سا وقفہ ہوتا ہے، پھر اگلی ٹریک آتا ہے، پھر وقفہ ہوتا ہے، اس پہ سے جب پہیہ گزرتا ہے تو اس پہ سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، وہ ایک ٹھڑک ٹھڑک کر کے اس طرح کی ایک آواز ہوتی ہے. کہنے لگے کہ وہ جب آواز آتی تھی تو میں نے اس کے ساتھ اللہ کرنا شروع کر دیا. آواز آئی اللہ اللہ اللہ. اب وہ جہاں جہاں پہیہ وہاں پہ ہو رہا ہے وہاں وہاں وہ کہہ رہے ہیں اللہ 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 اللہ. اچھا اب جب ریل تیز ہوتی تھی تو آواز تیز ہو جاتی تھی تو اللہ 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 اللہ، اور جب آہستہ ہو جاتی تو اللہ 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 اللہ. کہنے لگے مجھے کچھ پتا نہیں ہے، بس یہ ریل کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ نکل جائے گا. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمیں جلد بازی ہے. ایک صاحب ہمارے ساتھ تقریباً 7 سال رابطے میں رہے، روزانہ بات ہوتی تھی ہماری روزانہ، اور ان کا کیا تھا، روز ان کا ایک ہی بات تھا، بس ہمارے قلب جاری کر دیں، ہمیں خلافت عطا کر دیں. سبحان اللہ. ہمارے کتنے مشائخ ہیں جنہوں نے یہ ایسا کام کیا؟ بہت کم مشائخ ہیں جنہوں نے ایسا کام کیا، اور جنہوں نے کیا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تھی. ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک دفعہ ایک صاحب آئے، وہ جیسے ہی آئے انہوں نے ساتھ ہی اس کو بیعت کیا، ساتھ ہی خلافت دی، ساتھ ہی تبرکات پکڑائے اور اس کو کہا جاؤ. اب ان کے پاس کب سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی ایک مرید آیا، حضرت ہم تو اتنے سالوں سے آپ کے پاس بیٹھے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ شخص آیا اور ایک ہی لمحے میں سب کچھ لے کر چلا گیا؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ خشک لکڑیاں لے کر آیا تھا، اور ان خشک لکڑیوں نے ایک ہی لمحے میں عشق کی آگ پکڑ لی. تمہاری لکڑیاں گیلی ہیں، سالوں سے خشک ہی نہیں ہو رہی. دیکھیں کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اور سب سے آسان طریقہ کیا ہے یہ اسباب اختیار کرنے کا؟ وہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے کو ذکر سے آباد کیا جائے. ذکر کسی بھی قسم کا ہو، بھلے درود شریف ہو یا اللہ کا ذکر ہو. اللہ کا اگر ذکر ہے تو اس کے اندر کیا کیا جائے، وہ اذکار جو احادیث مبارکہ میں ہمیں دیے گئے ہیں ان کو اختیار کر لیا جائے. بے بہا فضائل ہیں. دیکھیں نا، ابھی ہم نے کہا کہ ایک دفعہ کا سبحان اللہ پڑھا زمین سے آسمان تک کو پر کر دیتا. اب اگر ہر وقت ہم اپنی زبان کو کوئی ایک ذکر پکڑا دیں، ہم تو کہتے ہیں کہ کسی ایک کو باقاعدہ اختیار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو جس وقت زبان پہ چڑھ جائے اسی پر آپ اپنی زبان کو چلا دیں. آپ کی زبان نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، بس شروع ہو جائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آپ کی زبان پہ چڑھ گیا سبحان اللہ، شروع ہو جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زبان پہ چڑھ گیا اللہ اکبر، شروع ہو جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جس وقت جو چیز زبان پہ چڑھ جائے آپ اسی وقت اس کو پکڑ لیں اور اس کو آپ پڑھتے چلے جائیے پڑھتے چلے جائیے. اور ہونٹ اور زبان جس انداز میں ہلنے چاہیے بس اسی طرح بے شک خاموشی سے کیجیے، کوئی حرج نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی زبان پہ ذکر اس طرح سے جاری ہو جائے گا کہ آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ اس کے ساتھ مل جائے گا، آپ کے جسم کا ایک ایک بال اس کے ساتھ مل جائے گا. آپ بالکل اس وقت کسی کام میں مشغول ہوں گے لیکن آپ کے ساتھ والا کہے گا جناب آپ تو کام کر رہے ہیں یا آپ ذکر کر رہے ہیں. آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا اور آپ کا ذکر چل رہا ہوگا. ذکر جتنا چلے گا اتنا ہی زیادہ جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ خود بخود ساتھ ساتھ دھلتی چلی جائیں گی اور صاف ہوتی چلی جائیں گی. صرف ہم نے یہ کوشش کرنی. دیکھیں اس میں ایک اور فائدہ بھی ہے. جب ذکر اس طریقے سے زبان پہ چلے گا اور ہمارا پورا ذہن، ہمارا دل، ہمارا سب کچھ مکمل اس کے ساتھ جڑ جائے گا تو ہم سے کوتاہیاں خود بخود کم ہوتی چلی جائیں گی.
ہمارا مزاج جو ہے اس میں بہتری آتی چلی جائے گی. کیونکہ ہم نے ایسا دیکھا کہ بہت سے لوگ جو باقاعدہ مراقبوں کے ساتھ ضربوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، بظاہر وہ بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، زبان بڑی کڑوی ہوتی ہے، زبان بڑی گندی ہوتی ہے. جس سے گفتگو کرتے ہیں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اگلے کی عزت نفس برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ کیسا ذکر ہے جس نے مزاج کو نرمی نہیں دی؟ یہ کیسا ذکر ہے کہ جس نے انسان کے اندر کی کڑواہٹ جو ہے اس کو ختم نہیں کیا؟ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک قصہ بیان کیا ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ بزرگوں کے بیان کیے ہوئے قصے خاص طور پہ جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ ہو اور وہ کسی مستند حدیث سے ثابت نہ ہو، تو زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ وہ کشفی واقعات ہوتے ہیں. یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی بار آپ کسی جگہ پہ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور اگلا جس کو حدیث کا پتہ ہوتا ہے وہ فوراً کہہ دیتا ہے ایسی تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے. تو اگر وہ واقعہ جو ہماری بنیادی دین کی روح ہے اسے ٹکراتا نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ واقعہ زیادہ امکان ہے کہ کشفی ہوگا. ظاہر کشفی واقعہ حجت تو نہیں ہوتا، اور تمام مکاتب فکر اس بات سے متفق ہیں کہ یہ حجت نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود تربیت کے لیے اور بات کو سمجھنے کے لیے بہرحال یہ ایک کمال کی بات ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا شہد کی مکھی سے کہ تم تو پھول پھول رک کر رس چوستی ہو، یہ جو رس ہے یہ تو کڑوا ہوتا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ جب تم اپنے چھتے میں جا کے اس کو اکٹھا کرتی ہو تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے؟ تو شہد کی مکھی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب رس چوستی ہیں اور اڑتی ہوئی گھر تک جاتے ہیں تو یہ جو بھنبھناہٹ کی آواز ہے یہ اصل میں ہمارے درود پڑھنے کی آواز ہے، اور وہ درود شریف پڑھنے کی برکت ہے کہ یہ جو ہم رس پیتے ہیں یہ رس شہد کی شکل اختیار وہاں جا کے کرتا ہے اور میٹھا اتنا ہو جاتا ہے. ظاہر ہے ہم نے پہلے کہہ دیا کہ ایسی بہت سی باتیں کشفی ہوتی ہیں. اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ کہاں لکھا ہے، کون سی اس جگہ پہ لکھا ہے، تو کشفی معاملات بہرحال حجت نہیں ہوتے، مگر ہمارا اس بات کو ماننا ہے. وہ کوئی ایک کلام بھی بڑا زبردست ہے جس کا وہ مصرع ہے کہ میرا تلخ لہجہ میرے نبی ہوا شب نمی تیرے نام سے. تو درود شریف کی کثرت کرے آدمی اور انسان کا لب و لہجہ نرم نہ پڑے، اس پہ بہت بڑا پھر سوال ہے. یہ سوچنا پڑتا ہے انسان کو کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنی کثرت سے پڑھا اور اس کے باوجود آپ کے لب و لہجے میں نرمی نہیں آئی، اس کے باوجود آپ کے مزاج میں ٹھنڈک نہیں آئی، اس کے باوجود آپ کے اندر جمال پیدا نہیں ہوا. میرے شیخ پاک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان روحانی مقامات میں جتنی زیادہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے اس کے اندر جذب اتنا بڑھتا جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جذب سے وہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے یہاں عام طور پہ جذب سمجھا جاتا ہے کہ یہ مجذوب ہو گیا ہے یا یہ جناب کلام سن کے اچانک اس کو حال چڑھ گیا ہے. ہم اس جذب کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اس جذب کی بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور اس پر کسی قسم کا رد عمل تلخ جو ہے وہ پیدا نہیں کرتا. یہ وہ جذب ہے جو جتنے بلند مقام پہ ہے وہ اتنا خاموش ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے سمندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو جتنا اوپر سطح پہ دیکھے گا تو وہاں طوفان ہے، جو اندر چلتا چلا جائے گا اتنا ہی اندر سکون ہے. تو یہ جو ذکر ہے اس کا اصل مقصد اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، چاہے وہ ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، کیونکہ آپ نبی سے جڑیں گے تو بھی اللہ ہی سے جڑیں گے، اور اگر آپ اللہ سے جڑیں گے تو بھی نبی ہی سے جڑیں گے. دونوں باتیں ایک ہیں. ہاں اب ہم کہاں غلطی کرتے ہیں؟ ایک شخص ہے جس کا مزاج جو ہے وہ درود شریف کا ہے، ہم اسے کہتے ہیں تم اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے. ایک شخص ہے اگر اس کو اللہ کے ذکر کا مزاج ہے اس کا، ہم اسے کہتے ہیں تم درود شریف نہیں پڑھتے. یہ باتیں غلط ہیں. اصل مقصد یہ کہ ہماری زبان کو یا اللہ کے ذکر سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے تر ہونا چاہیے. بس
اصل مقصد یہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہے، وضو نہیں ہے، یہی تو کمال ہے اس دین۔ میں اگر بے وضو ہوں میں پھر بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہوں، اور باقاعدہ زبان کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ دیکھیں بے وضو ہوں تو مجھے ہاتھ رکھنا منع ہے، قرآن پہ ہاتھ نہیں میں رکھ سکتا، وہ بے ادبی ہوگی، لیکن زبان سے ذکر کرنا، سورتیں پڑھنا، آیات پڑھنا، جو کچھ مجھے یاد ہے اس کی قرأت کرنا، وہ سب کچھ مجھے اجازت ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں بے وضو ہوں۔ ہاں بہت ہی افضل بات ہے کہ اگر ہم وضو میں رہیں ہر وقت۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، ہم آپ سب جانتے ہیں سلسلہ نظامیہ کے بانی ہیں، خانوادہ چشتیاں کے بہت بڑے چشم و چراغ ہیں۔ تو سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنے کچھ مریدوں سے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص مسلسل وضو میں رہے تو تقریباً 40 دن کے اندر اندر اکثر اوقات اس کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مسلسل روزے میں اس میں وضو میں رہنا شروع کر دیا، لیکن 40 دن گزر جانے کے باوجود کوئی پردے وردے نہیں ہٹے۔ یہ سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے، جب حاضری ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے تو کوئی پردے نہیں اٹھے۔ آپ نے جو جواب دیا وہ جواب بہت زبردست تربیت ہے تمام لوگوں کے لیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگوں کے پردے اس لیے نہیں اٹھے کہ تم لوگوں نے مسلسل وضو میں رہنے کی نیت یہ رکھی تھی کہ ہمارے پردے اٹھ جائیں گے۔ مسلسل وضو سے رہنا، اس کا ایک ذہن میں رکھ لیا کہ یہ مجھے صلہ چاہیے۔ اگر مسلسل وضو سے آپ لوگ رہتے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے رہتے تو یقیناً پردے ہٹ جاتے، پہلی بات۔ دوسری بات دیکھیں، ایک چیز سمجھیں کہ جو معاملات حدیث مبارکہ میں بھی ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، وہ ہوتا ضرور ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اس کی یہ خواہش ہے لیکن یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، میں اس کو اس سے کچھ بہتر دوں گا۔ ہم نے ان چیزوں کو بڑا اس طرح سے رکھ لیا کہ چاہیے یہ اب وہ جب نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہم تو اتنا کچھ کرتے رہے لیکن یہ نہیں ہو۔ مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری عبادت کے اندر کہیں نہ کہیں لالچ ہے۔ اس لالچ سے ہٹ کے خالص اللہ کے لیے اگر عبادت ہم کرنا شروع کرتے ہیں، یہ ذکر کا اگر کوئی مقصد رکھنا بھی ہے تو اللہ سے تعلق اس کا مقصد اگر ہم رکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ بات کہیں کی کہیں پہنچے گی، معاملہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اور بہت سے معاملات، کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کام شروع کیا جی پردے ہٹ جائیں گے، پردے کوئی نہیں ہٹے، لیکن اللہ نے ایسا کوئی سکون قلب دیا، آپ نے کہا چھوڑو پردوں کو، میں تو ایسی خوش ہوں الحمدللہ، پرسکون ہوں، اللہ نے ایسا سکون دے دیا ہے، قلب میرا بالکل آرام میں ہے، کوئی اذیت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اسی طرح کئی بار بہت سے بزرگان دین ایسے ایسے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو تصرف بالکل حاصل نہیں ہوتا، لیکن اس مقام کی اپنی جو اس کا ایک اپنا حال ہے، وہ حال ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے تصرف کی، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تصرف کی۔ ہاں عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ عوام یہ سمجھتا ہے، عوام کا ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ نہیں جی اللہ کا ولی تو وہ ہے، جب میں جاؤں گا تو یہ ہوگا، جب میں جاؤں گا تو وہ ہوگا، جب وہ نہیں ہوتا تو کہتا ہے جناب ایسا تو کچھ ہوا نہیں ہے، تو شاید اللہ کا ولی ہی نہیں ہے۔ آخر میں ایک قصہ عرض کریں، یہ بھی منسوب نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے ہے کہ ایک صاحب یہ دیکھنے آگے کہ میں ان کی ذرا عبادت وغیرہ دیکھوں کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ عام بالکل بیٹھے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے مسائل سن رہے ہیں، ان کو ہدایات دے رہے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا نماز پڑھتے ہیں، رات کا وقت ہوا تو ان کے دل میں آئی کہ کاش ان کے حجرے میں رات ان کی کیسے گزرتی ہے، میں وہ دیکھ سکوں۔ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی، انہوں نے اس کو دعوت دے دی، آ جاؤ آج میرے ساتھ وقت گزارو۔ اب جب وہ اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ نماز کے بعد تھوڑی سی تسبیحات پڑھی اور سو گئے۔ رات کو اٹھے، وضو تازہ کیا، کچھ نوافل تہجد کے پڑھے، تھوڑا سا آرام کر لیا، پھر اٹھے،
فجر کی نماز پڑھی. اب اس نے کہا جناب یہ کیسا اللہ کا ولی ہے, اب یہ صاحب ساری رات لگے ہوئے تسبیحات بیٹھے ہوئے ہیں. تو 2-3 دن ہوئے نا, تو یہ اس نے کہا جی یہ بس ایسے ہی چلو. تو جب وہ جانے لگا بندہ, تو نظام پاک رحمت اللہ علیہ نے بلا لیا. کہنے لگے کہ بھائی آپ تشریف لائے تھے. کہنے لگے جی میں تو اس لیے آیا تھا, اور تو کچھ نظر ہی نہیں مجھے آیا. تو ان کا ہمیں یہ بتا دو کہ اتنے دنوں میں اور اتنی راتوں میں کوئی ایک کام ایسا دیکھا ہو جو کہ اللہ رسول کے دیے ہوئے ہدایات کے خلاف جاتا ہو. یعنی جیسی تو کوئی چیز نہیں دیکھی. اگر نہیں دیکھی یہی ہماری کرامت ہے. میرے شیخ پاک رحمت اللہ علیہ, ہمارے ایک پیر بھائی نے, ان کی بیگم سے, ہم ان کو ماں جی کہتے تھے, ماں جی سے پوچھا ماں جی آپ زوجہ ہیں, آپ نے کوئی کرامت دیکھی ہوگی مرشد کی؟ انہوں نے کہا اب ولی کی بیگم بھی پھر ولیہ ہی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں جی آپ کے ابا جی, ہمارے ابا جی کہا جاتا ہے مرشد کو. یہاں تک کہ کئی ایسے مرید جو عمر میں شاید دگنے ہوں گے وہ بھی ابا جی اور اما جی ہی کہتے ہیں, پیر صاحب نہیں کہتے. یہ بھی بڑی دلچسپ آپ کو بات بتائیں. تو کہیں کہ ہاں جی میری آپ کے ابا جی سے شادی کو 56 سال ہو گئے, اور میرے نزدیک ان کی کرامت یہ ہے کہ میں نے 56 سالوں میں ان کی ایک نماز بھی قضا ہوتے نہیں. اب نماز کا آپ یہ دیکھیں, کرامت کا پیمانہ دیکھیں آپ. عوام کا پیمانہ کیا ہے؟ عوام اڑے, پانی پہ چلے, اچانک ایسے اشارہ کیا تو یہ ہو گیا, اچانک ایسے اشارہ کیا تو وہ ہو گیا. اور آپ ان کا جواب سنیں کہ کرامت ان کے نزدیک کیا ہے کہ 56 سالوں میں ایک نماز بھی قضا ہوتے نہیں دیکھی. یہ ہے کرامت. استقامت ہی اصل کرامت ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. آج کل کرامات کم کیوں ہیں, پہلے زیادہ کیوں تھی؟ آج مسلمانوں کی کثرت بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیے مسلمان کو کرامت کیوں چاہیے؟ کرامت تو غیر مسلم کو چاہیے, مسلمان کو نہیں چاہیے. مسلمان کے لیے کرامت مرشد کی استقامت ہے. اور خود بھی اس حال پہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ بات پھر بھی گھوم کے آ جاتی ہے, اپنی زبان کو ذکر سے تر کر لے. چاہے اللہ کا ذکر ہو, چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو. یہ کام کر لے گا تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی دنیا یا درست ہو جائے گی, یا اللہ آپ کو اتنا سکون اور صبر دے دے گا کہ آپ کو دنیا کے مسائل نہیں لگیں گے. اور اگر وقتی طور پہ بھی کوئی تکلیف آئے گی تو وہ ایک امتحان کی صورت میں آئے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اس امتحان کو آپ سے دور کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ذکر کے ساتھ جڑے, اللہ کے ساتھ جڑے, اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ روحانی مقامات جو ہے وہ بھی حاصل ہو جائیں گے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.